بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے، اور اب آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین انہیں ناجائز وسوسے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو چاہتا ہے میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس دوبارہ آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردہ زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو، کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجاب دعوات بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردہ زندے ہوتے ہیں۔ اور جب ابلیس نے دیکھا، جہاں تک غائب کی باتوں کا تعلق ہے، خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس سمجھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشا پور کا ایک سلطان ہوا گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چکا دیا۔ وہ قاری ناصر قرآن سننے کے لیے وہاں پر رک گیا۔ قاری نے جب یہ آیت پڑھی، اے خدا، تو جسے چاہے سلطنت عطا کر دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے اتار دے، جسے چاہے علت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا اور گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصے بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ قاری کو خدا نے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیائے کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے۔ وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی ترتیب کی اور ان کی تقویت کے لیے تیسرے رسول کو وہاں بھیجا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشہ گوشہ میں انہوں نے تبلیغ دین کی۔ لوگوں کو توحید کی مشترکہ تبلیغی کوششوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہیں لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی مشترکہ کوشش کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد ان پر اسلام لائے۔ ایک دعوت حق کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسیاں ڈالی گئی اور شہر کے ظالم لوگ رقص سے لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ اس شہر میں بڑھائی کا کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔
ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں بالکل گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کو ایک کنویں میں لا کر قتل کر دیا اور اس کے لاشے کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے۔ اس نے یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایمان کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا، اور اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی اسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حبیب کو نیک انجام مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک